جنسی خواہش کے نتیجے میں جب خون کی شدت عضو تناسل میں داخل ہوتی ہے تو اس میں جوش آ جاتا ہے، جو مباشرت کے لیے ایک ضروری کیفیت ہے۔ اس پر گھونگھٹ نما چمڑی ہوتی ہے جو ختنہ کے عمل سے کاٹ دی جاتی ہے۔ مسلمانوں میں یہ عمل بعد میں رائج ہوا، جبکہ کئی ہزار سال پہلے یہودیوں میں یہ رائج تھا۔ مسلمانوں نے حکم الہی سے اسے ایک ضروری مذہبی عمل قرار دے دیا۔ اب یہ عمل یورپین بھی کرتے ہیں۔ مثانہ گردوں میں بننے والے پیشاب کو اس وقت تک اپنے اندر رکھتا ہے جب تک اس قدر نہ بڑھ جائے کہ دباؤ کی شدت سے پیشاب کی حاجت محسوس نہ ہو۔ مثانہ کا بالواسطہ یا بلا واسطہ جنسی لطف سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مثانہ کی کمزوری یا کارکردگی کی خرابی کی وجہ سے کئی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ مثانہ اور پیشاب کی نالی کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے مثانہ میں جمع شدہ پیشاب غیر ارادی طور پر نہیں نکل سکتا، اور اسی پردہ کی وجہ سے جنسی ہیجان کے نتیجے میں منی کا انزال ہوتا ہے، جو جنسی جماع کا دوسرا اہم مقصد ہے۔ جب منی اپنے چشموں سے خارج ہوتی ہے تو پیشاب کی نالی میں رگڑ کے ساتھ داخل ہو کر لذت انزال کا باعث بن جاتی ہے۔ بچہ جب مادر رحم میں 3 یا 4 ماہ کے درمیان ہوتا ہے تو اس کی جنس کا تعین ہو جاتا ہے۔ اگر جسم نارمل حرارت یا اس سے زیادہ حرارت لگاتار خصیوں کو لگتی رہے تو نطفوں کی پیدائش بند اور اس کا نتیجہ بانجھ پن ہوتا ہے۔ خصیوں میں پیدا ہونے والے نطفے ایک خاص نالی کے ذریعے منی کے دوسرے حصوں تک پہنچتے ہیں، جن کے لیے مناسب ماحول اور غذا ہونا ضروری ہے۔ اس طرح کروڑوں کی مقدار میں پیدا ہونے والے نطفے اپنی جگہوں پر محفوظ رہتے ہیں۔ جنسی خواہش کے نتیجے میں خواہ وہ جماع ہو، خود لذتی یا احتلام پر جمع شدہ نطفے دوسری ربوتوں کے ساتھ مل کر ایک تنگ راستے سے ہو کر پیشاب کی نالی میں آ جاتے ہیں، جس سے لذت انزال یا اخراج کا ہونا محسوس ہوتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ فعل مباشرت میں مرد و عورت کے لیے عیش و عشرت، لذت و سکون ہے، لیکن کثرت ہم بستری مرد کی جوانی اور طاقت کو ختم کر دیتی ہے، جس سے مرد عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، خواہ اس کا جسم ہاتھی جیسا اور طاقت شیر جیسی ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر عورت مجبور ہو کر کسی دوسرے مرد کی آغوش میں جنسی تسکین پانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ مرد اس وقت تک ہی عورت کی نظر میں مرد ہوتا ہے جب تک وہ قوت مردی نفس میں ہوتی ہے۔ عورت کے نزدیک وہ مرد زیادہ حسین اور محبت کے لائق ہے جو مردانہ قوت اور جنسی تسکین سے اسے خوش رکھ سکے۔ عورت و مرد کی جنسی ملاپ کا مقصد صرف لذت و سکون ہی نہیں بلکہ اس سے جسم کے اعضاء تقویت بھی پاتے ہیں۔ اگر مرد بر وقت اپنی کوتاہی اور بد فطرت فعل پر قابو کر لے تو اس کا علاج بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ مثلاً خواہش جماع کم ہو، جذبات کی گرمی عضو میں مکمل انتشار نہ ہو اور ہم بستری کرنے پر انزال جلدی ہو جائے یا خواہش جماع نہ ہو تو اسے ضعف با کہتے ہیں۔ ضعف با سے مراد وہ حالت ہے جس میں عضو تناسل میں انتشار تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مرد جماع اپنی خواہش کے مطابق نہیں کر پاتا، لیکن نامردی کی حالت میں عضو تناسل کی شریانوں میں کوئی تناؤ نہیں پیدا ہوتا، جس سے مرد کبھی عورت کے ساتھ ہم بستری یا جماع کو انجام نہیں دے سکتا۔ جلک یہ ایک ایسی بری عادت ہے جو لڑکے اور لڑکیاں لذت
پرستی کے لیے کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی بری عادت کی وجہ سے نامردی کے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ضعف باء کا بھی ایک سبب ہوتا ہے۔ مریض کی لاپرواہی اس مرض کو خطرناک بیماری میں تبدیل کر دیتی ہے۔ ضعف باء کے بعد نوجوان بالکل نامرد بن کر رہ جاتا ہے۔ جب مریض اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا سارا جسم ہی نہیں متاثر ہوتا بلکہ افزائش خون میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ قوت باء کے لیے اعصاب کی قوت اور مادہ تولید کی کثرت پیدائش ضروری ہے۔ منی انسان کے جسم میں قوت کا خزانہ ہے، جس کی کمی مرد کو مردانگی سے ہی نہیں بلکہ نامرد بنا دیتی ہے۔ اچھی صحت بھی اس سے ہی بنتی ہے۔ جو لوگ عملی مشاغل میں بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں، ایسے لوگ بھی نامرد بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ دوسرے کاموں کی وجہ سے فعل جماع یا ہم بستری کرنا بھول جاتے ہیں۔ جب کبھی وہ اس عمل سے عورت سے لذت و سکون پانا چاہتے ہیں تو وہ عورت کے اندر دخول نہیں کر پاتے۔ شدت خوف والا مرد بھی ہم بستری سے لطف اندوز نہیں ہوتا۔